السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے اصول فقہ کے مبادی، اساسیات۔ چونکہ اصول فقہ ایک فن ہے اور ہر ایک فن کے کچھ مبادی ہوتے ہیں، کچھ اساسیات ہوتے ہیں۔ مبادی اور اساسیات پہ بحث کرنا کسی بھی فن میں داخل ہونے سے پہلے ضروری، کیونکہ مبادی اور اساسیات ہی میں اس فن کا اصل نام یا پھر اس فن کے پڑھے جانے کا یا پڑھائے جانے کا مقصد کیا ہے، اس فن کا وجود کب ہوا، اس فن کے اندر کن کن موضوعات سے بحث کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس فن کے اندر کیا تطور کا کوئی امکانیہ ہے یا نہیں ہے، اور کیا ہم اس فن کے اندر جو ہمارے سابق علماء کرام نے قواعد مرتب کیے ہیں یا جو اصول مرتب کیے ہیں، کیا ان اصول میں کچھ کمی یا کچھ زیادتی کی گنجائش ہے، ہم کس حد تک اس فن میں اسہام کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ مبادی اور اساسیات فن میں ہوتا ہے۔ تو مبادی اور اساسیات فن میں ہم سب سے پہلے تذکرہ کریں گے اصول الفقہ۔ اصول الفقہ کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو اصول الفقہ کہتے ہیں؟ اصول الفقہ جیسا کہ دکھائی دیتا ہے مرکب اضافی ہے، اصول اور فقہ سے مل کر کے بنا ہے۔ کوئی بھی ایسا فن جو دو کلموں یا دو سے زائد کلموں کا مجموع مرکب ہوتا ہے، تو ہمارے علماء کرام نے اس فن کی تعریف میں تین طریقہ اختیار کیا ہے۔ جیسے اصول فقہ مرکب ہے اصول اور فقہ سے، اصول مضاف ہے اور فقہ مضاف ہے، دو کلمہ سے مرکب ہے، تو اس کی تین طریقے سے، تین اعتبار سے ہم تعریف کر سکتے ہیں۔ علماء کرام نے تین اعتبار سے تعریف کی ہے۔ ایسے ہی ہے اصول الحدیث، ایسے ہی ہے اصول الدین، ایسے ہی ہے المقاصد الشرعیہ یا مقاصد الشرعیہ، اس طرح کے فنون۔ سب سے پہلا جو طریقہ کہ کوئی بھی فن جب مرکب ہو دو یا دو سے زائد کلمات سے، تو اس کی تعریف میں جو تین طریقے اپنائے گئے ہیں، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کلمہ کی انفرادی تعریف کی جائے۔ یعنی اصول فقہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے اصول کی تعریف کی جائے، لغوی اور اصطلاحی تعریف، پھر فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی جائے۔ یہ بعض علماء کرام اس کو منتخب کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب ہر کلمہ کا انفرادی طور پہ معنی جان لیا جائے گا، اصول کا انفرادی معنی جان لیا جائے گا، فقہ کا انفرادی معنی جان لیا جائے گا، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصول فقہ کے فن میں کس چیز سے بحث ہوگی۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ اصول اور فقہ کی جو لغوی اور اصطلاحی معانی ہیں انفرادی طور پہ، ان سے غض نظر، ان سے صرف نظر ہم ڈائریکٹ لقبی معنی پہ آتے ہیں۔ یعنی جب کلمہ اصول فقہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، بغیر اس چیز کی طرف دیکھے کہ اصول کا لغوی معنی کیا ہے یا پھر فقہ کا لغوی معنی کیا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے جسے علماء کرام نے خاص کر کے علامہ زرکشی نے البحر المحیط کے اندر بتلایا ہے کہ پہلے علیحدہ طور پہ ہر ایک کلمہ کی تعریف کر دی جائے، پھر اس کے بعد دونوں کو ملا کر کے ایک لقبی تعریف بنائی جائے۔ یعنی اصول اور فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف الگ الگ کی جائے، پھر اس کے بعد دونوں کو بغیر اس کے لغوی اعتبار کی رعایت کرتے ہوئے لقبی تعریف کی جائے۔ ہم شروع کرتے ہیں پہلے طریقے کو۔ یہ علامہ زرکشی نے جو تیسرا طریقہ بیان کیا ہے، پہلے اصول کی تعریف، اس کے بعد فقہ کی تعریف، اور پھر اصول فقہ کی لقبی تعریف۔ یعنی جب اصول فقہ بولا جائے گا تو اس سے کیا مراد ہوگا علماء شریعت کے نزدیک۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے۔ اصول کی اگر ہم تعریف کریں تو جانتے ہیں اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کا اطلاق لغت کے اندر صرف لغوی معنی ہے، اصل کا اطلاق لغت کے اندر بہت ساری معانی پہ ہوتا ہے۔
علامہ ابن فارس رحمہ اللہ نے مقاییس اللغہ کے اندر جب اصل کی لغوی تعریف کی تو کہا کہ اصل یہ 3 الفاظ کا مجموع مرکب ہے، حمزہ صاد لام، اور یہ ایک ایسا اصل ہے جو 3 معانی پہ دلالت کرتا ہے اور تینوں معانی ایک دوسرے سے جداگانہ اور مختلف۔ سب سے پہلا معنی اساس کے، بنیاد کے، یعنی لفظ اصل کا اصلی معنی اساس اور بنیاد، اور وہی دوسرا معنی الحیہ کے یعنی سانپ کے، اور تیسرا معنی چاشت کے وقت کا ہوتا ہے۔ یہ 3 معانی ذکر کیا ہے ابن فارس رحمہ اللہ نے مقاییس اللغہ کے اندر۔ ان 3 معانی میں سے جو زیادہ انسب ہے وہ اساس کے ہیں، یعنی جو اصول فقہ سے زیادہ مناسب ہے وہ لفظ اساس کا ہے کہ اصول اصل کی جمع ہے بمعنی اساس، اور بہت سی اس کی تعریفات ہیں۔ اب آتے ہیں اصول کی اصطلاحی تعریف پہ۔ اصول کی اصطلاحی تعریف اگر ہم علماء کے نزدیک دیکھیں گے تو اصول کے اطلاقات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اصول کا اطلاق کبھی کبھی دلیل پہ ہوتا ہے، یعنی گویا کہ جب اصول بولیں گے اصول فقہ تو مطلب ہوگا ادلۃ الفقہ، دلیل کے معنی میں۔ کبھی کبھی قاعدہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے الاصل فی العبادات التوقیف، کہ عبادات کے اندر اصل قاعدہ یہ ہے کہ ساری کی ساری عبادات توقیفیہ ہیں۔ الاصل فی الامور العارضہ العدم، کہ جو بھی طاری امور ہوتے ہیں وہ امور جو انسان کے اوپر عارضی طور پر مرتب ہوتے ہیں، اصل یہ ہے ان کا نہ ہونا یہاں تک کہ اس کے ثبوت کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ ایسے ہی اصل کا اطلاق کبھی کبھار یہ لوگ استصحاب پہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں علماء اصول فقہ کو کہ اصل کا معنی ان لوگوں نے کیا بتلایا ہے، ان کے اطلاق سے غض نظر، اطلاق سے صرف نظر، تو اگر ہم اصول کی تعریف تلاش کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ هو الذی یحتاج الیہ ولا یحتاجہ الی غیرہ، کہ اصول ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ دوسرا چیز اس کے اوپر ڈیپینڈ ہو یا کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو۔ اس معنی میں یعنی یہ جو تعریف اصول کی گئی، اس معنی میں اصول کی لغوی تعریف اساس یا بنیاد پائی جاتی ہے۔ دوسری تعریف کہتے ہیں الاصول ما منہ الشیء، یعنی جس سے کسی چیز کا وجود ہو۔ تیسری تعریف کہتے ہیں ما یتفرع عنہ غیرہ، جس سے کسی تیسری چیز کا وجود ہو اور کوئی تیسری چیز جس سے وجود میں آئے۔ ان تمام معانی کے اندر اصول کا جو لغوی معنی اساس ہے وہ پایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اصول فقہ کی تعریف میں یا کوئی بھی ایسا فن جو 2 یا 2 سے زائد کلمات کا مجموع مرکب ہے، اس کی تعریف میں علماء شریعت نے 3 طریقہ اختیار کیا ہے۔ پہلا طریقہ اصول اور فقہ کی الگ الگ تعریف کر دی جائے، لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ دوسرا طریقہ بغیر لغت کے دیکھے ہوئے اصول فقہ کا لفظی اعتبار سے تعریف کی جائے، اور تیسرا طریقہ کہ اصول فقہ کی علیحدہ تعریف کی جائے اور پھر لفظی بھی تعریف کی جائے، جیسا کہ علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اصول کا لغوی معنی جو اصل معنی ہے وہ اساس کے ہیں، اور یہی اسی معنی سے اصطلاحی معنی علماء کرام نے اخذ کیا ہے، جو کہتے ہیں ما یتفرع عنہ غیرہ، کہتے ہیں ہوا المحتاج الیہ ولا یحتاج الی غیرہ، اور تیسرا معنی کہتے ہیں کہ ما منہ الشیء۔ اصول کے اطلاقات ہیں علماء اصول فقہ یا علماء شریعت کے نزدیک، لہذا اصول سے کبھی مراد وہ دلیل لیتے ہیں، اصول سے کبھی مراد وہ قاعدہ لیتے ہیں، اصول سے مراد کبھی وہ استصحاب لیتے ہیں یا راجح مراد لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اصول کے تعلق سے اور ہے کہ جب بھی اصول فقہ کا عموماً اطلاق کیا جائے گا یا اصول کا جب عموماً اطلاق کیا جائے گا تو فن کے اعتبار سے یا مسلک اور مذہب کے اعتبار سے اصول کا معنی چینج ہو جائے گا۔ ہم جہاں کہیں بھی علماء کرام کی کتابوں میں اگر اصول دیکھیں تو ہرگز ہی نہ سمجھیں کہ یہاں اصول سے مراد کیا ہے، اصول فقہ۔
اس کی مثال دیتا ہوں. جیسے جو ہمارے فقہی مذاہب ہیں ان میں ایک مذہب ہے فقہ کا، فقہ حنفی. فقہ حنفی میں جب کلمہ اصول کا اطلاق ہوگا تو پھر وہ اصول سے مراد امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کے ذریعہ سے لکھی گئی وہ 6 مشہور کتابیں ہیں جو تواتراً یا مشہور کے درجے سے ثابت ہیں. وہ کتابیں جن کا نام المبسوط، الزیادات، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، یہ 6 کتابیں ہیں جن کے اوپر فقہ حنفی کے اندر کلمہ اصول کا اطلاق ہوتا ہے. اب اگر فقہ حنفی میں ہم اصول دیکھ لیں کہ کلمہ کہیں اصول آیا وَهَذَا ثَابِتٌ فِي الْأُصُولِ، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پہ مراد هَذَا ثَابِتٌ فِي اصول الفقہ، بلکہ وہاں پہ جاننا ہوگا کہ اصول سے مراد اصول مذہب کی کتابیں جسے محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے تالیف کی ہے، جو کہ ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں. ایسے ہی اور یہی غلط فہمی ہے ہمارے علماء احناف میں سے بعض کی، جیسے زاہد کوثری اور پھر اسی طریقے سے افغانی صاحب جنہوں نے اصول السرخسی کی تحقیق کی ہے، ابو الوفاء الافغانی. ان لوگوں نے کلمہ اصول سے مراد لے لیا کہ اصول فقہ. لہذا جب علماء احناف کے یہاں بحث ہوتی ہے کہ اصول فقہ میں سب سے پہلی تالیف کس کی آئی، تو جہاں جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ سب سے پہلی تصنیف ہے فن اصول فقہ میں، شیعہ کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادق کی سب سے پہلی تصنیف ہے اصول فقہ میں. وہیں پہ علماء احناف کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اصول فقہ پہ تصنیف اور تالیف امام ابو حنیفہ محمد بن النعمان کے ذریعہ سے وجود میں آئی. اس کے بعد ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف نے اصول فقہ پہ تصنیف کی اور پھر محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے اصول فقہ پہ تصنیف کی. جو ان لوگوں کے دلائل ہے اور غلطی جہاں پہ ہوئی کہ ابن ندیم جو کہ ایک شیعی عالم ہے، ابن ندیم کی کتاب الفہرست ان لوگوں کا مصدر بنا. الفہرست میں ابن ندیم نے مثال کے طور پہ ابو یوسف کے تعلق سے لکھا ہے وَلِأَبِي يُوسُف مِنَ الْكُتُبِ فِي الْأُصُولِ وَالْأَمَالِ. اس کے بعد مثال دیا کتاب الصلاۃ و کتاب الزکات. اور ایسے ہی محمد بن الحسن الشیبانی کے بارے میں لکھتے ہیں وَلِمُحَمَّدْ مِنَ الْكُتُبِ فِي الْأُصُولِ کتاب الصلاۃ کتاب الزکات. تو یہاں پہ جو کلمہ اصول ہے، اصول سے ابو الوفاء الافغانی اور اسی طریقے سے زاہد الکوثری نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے امام شافعی سے پہلے امام ابو یوسف اور امام محمد بن الحسن الشیبانی کا وجود تھا اور ان لوگوں نے اصول پہ کتابیں لکھی ہیں جو کہ اصول فقہ ہیں. یہ غلطی ہے کیونکہ اصول کی جب تعبیر کی ہے ابن ندیم نے تو اس کے فوراً بعد ان اصول کی تشریح کی ہے، توضیح کی ہے کہ اصول سے مراد کیا ہے. کہا ولی محمد من الکتب فی الاصول، اس کے بعد کہا کتاب الصلاۃ، یعنی جو اصول میں کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکات ہے الی آخری. تو اصول کا اطلاق جب علماء احناف کے نزدیک ہوگا ان کی فقہ کی کتابوں میں تو ہم مطلقاً نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد اصول فقہ ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اصول سے مراد محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کی تالیف کی گئی ہوئی وہ 6 مشہور کتابیں ہیں جو شہرت کے طریق سے مروی ہیں یا پھر تواتر کے طریق سے مروی ہیں. ایسے ہی جب علم عقیدہ میں اصول کی بات ہوگی تب وہاں پہ نصوص شریعت مراد ہوں گے یا پھر عقدی مسائل مراد ہوں گے. تو کلمہ اصول کا اطلاق جب عموماً علماء فقہ کے اندر علماء فقہ کی کتابوں میں ہم پاتے ہیں، خاص کر کے شافعیہ، حنابلہ اور پھر مالکیہ، تب اصول جب کہیں گے ھذا تقرر فی الاصول یعنی اصول فقہ مراد ہوگا. اور جب حنفیہ کے نزدیک پائیں گے وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْأُصُولِ تو وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اصول سے مراد
کیا یہ وہ 6 مشہور کتابیں ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی کی، یا آیا اصول فقہ مراد ہے؟ اور جب عقیدہ میں اصول آئے گا تو اس سے مراد نصوص شریعت ہوں گی یا تو پھر عقیدہ مراد ہوگا۔ یہ ہو گیا اصول۔ اب آتے ہیں دوسرا نقطہ فقہ کی لغوی تعریف پر۔ علامہ ابن فارس رحمہ اللہ مقاییس اللغہ کے اندر کہتے ہیں الفاء والقاف والہاء اصل واحد صحیح يدل على ادراک الشیء والعلم به، یعنی قاف، فا، ہا اصلا یہ کسی شے کی معرفت پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کے جان لینے کو فقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے علم لغت کی باتوں کو تلاش کریں اور اس کو کھگالیں تو پتہ چلے گا کہ فقہ کا اطلاق لغت کے اندر 4 معانی پہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا معنی ہے الفہم المطلق، یعنی کسی چیز کو بھی سمجھ لینے کا نام فقہ۔ جیسے آپ میری بات سمجھ جائیں یہ فقہ، آپ یہ سمجھ جائیں کہ اوپر فین چل رہا ہے، دیکھنے سے سمجھ جائیں یہ فقہ کہلائے گا۔ دوسرا اسی سے ملتا جلتا ہے ادراک الشیء والعلم به، کسی چیز کو جان لینے کا نام فقہ ہے۔ تیسرا اطلاق ہوتا ہے فہم و غرض المتکلم من کلامہ، یہ تھوڑا دقیق ہے کہ جو بات کر رہا ہے متکلم ہے اس کے کلام کے مقصد کو سمجھ جائے تب اس کا نام فقہ ہے۔ اگر مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے، صرف آپ نے سنا کہ کوئی آواز دیا ہے، آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے، پہلی تعریف کے اعتبار سے دوسری تعریف کے اعتبار سے اس کا نام فقہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے اس آواز میں کیا مطلوب تھا، کیا متکلم چاہ رہا تھا، آپ نہیں اس کے مقصود کو سمجھ سکے تو تیسری تعریف کے مطابق اسے فقہ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ اور چوتھی تعریف ہے الفہم الخفی والدقیق یا ادراک دقائق الامور، یعنی باریک بینی سے کسی چیز کو سمجھنا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو فقہ کا نام نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو چیز بہت ہی باریک ہے اس کو سمجھیں گے تو اسے فقہ کا نام دیا جائے گا۔ یہ فقہ کی لغوی تعریف ہو گئی علماء ائمہ لغت کے نزدیک۔ اب آتے ہیں دوسرا نقطہ فقہ کی اصطلاحی تعریف پہ۔ اگر ہم فقہ کی اصطلاحی تعریف دیکھیں گے، بہت ہی مشہور تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ، یا اسی طرح سے تعریف کی جاتی ہے العلم بالاحکام الشرعیہ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ بالاستدلال۔ یہ اس طرح کی جو مشہور تعریف ہے فقہ کی، اگر ہم اس تعریف کو سامنے رکھیں اور فقہی مؤلفات کو دیکھیں تو مذکورہ تعریف کی بنیاد پر کسی بھی فقہی تالیف اور تصنیف کو ہم فقہ کا نام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ موجودہ جو تالیفات فقہیہ ہیں وہ ائمہ فقہ کی باتوں اور دلائل کو نقل کرتی ہیں، نہ کہ فقہی مسائل کا دلائل سے استنباط کرتی ہیں۔ جتنی بھی فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ امام کا قول ہے، اور امام اگر مذہب کے اندر خلاف پایا جاتا ہے تو پھر اس مذہب کے خلاف کا تذکرہ ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، اس کے بعد اپنے مذہب کی تائید میں دلیل دی جاتی ہے، اور جو فقہ مقارن کی کتاب ہے اس میں دوسرے مذاہب کی بھی دلیل دی جاتی ہے۔ حالانکہ ان دلائل سے مسائل کا استنباط نہیں کیا جا رہا ہے، پہلے امام کے قول کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد پھر دلائل کا تذکرہ کیا گیا اس قول کی تائید میں، یعنی کہ عملیہ یہاں پہ کچھ عکس ہے، الٹا ہے، جو فقہ کی مشہور تعریف ہے اس کے لیے، اس کے اعتبار سے۔ اسی لیے بعض باحثین کہتے ہیں فقہ کی تعریف میں کہ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ مع ادلتها التفصیلیہ، یعنی یہاں پہ استنباط کی وہ شرط نہیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں شرعی احکام کو، یعنی وہ شرعی احکام جو عملی ہیں یعنی اعتقادی نہیں ہیں بلکہ عملی ہیں، جن کو فروع، مسائل فروع کہا جاتا ہے، ان احکام کو دلائل کے ساتھ جان لینا اسی کا نام فقہ ہے، چاہے استنباط کا ملکہ پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ صرف آپ نے جان لیا کہ وضو نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا صلاۃ الا بطہور، آپ نے اسے جان لیا، گویا آپ کے پاس فقہ اس مسئلے میں فقہ کا علم ہو گیا، چاہے آپ نے کسی دوسرے جگہ سے نوٹ کیا ہو یا کسی کی کتاب سے نقل کیا ہو۔
اور یہی تعریف موجودہ جو کتب فقہ ہیں ان پہ منطبق ہوتی ہے، لیکن جو بڑی کتابیں ہیں، جو مطولات ہیں، جو شروع ہیں، ان کے اوپر منطبق ہوتی ہیں۔ جو مختصرات فقہیہ ہیں، جیسے مختصر القدوری فقہ حنفی میں، فقہ مالکی میں مختصر الخلیل، یا پھر فقہ حنبلی میں مختصر الخرقی، یا پھر فقہ شافعی میں مختصر المزنی، ان ساری مختصرات کو جو ہم دیکھیں گے تو صرف یہ مذہب کو نقل کرتی ہیں کہ امام صاحب کا قول یہ ہے، کسی بھی دلیل کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم جو وہ بات کے علماء اکرام نے تعریف کی ہے کہ فقہی احکام کو، شرعی احکام کو ان کے دلائل کے ساتھ جان لینے کا نام فقہ ہے، یہ تعریف مختصرات فقہیہ سے منطبق نہیں ہوتی ہے۔ اور کل کے درس میں انشاءاللہ اصول فقہ کی لقبی تعریف۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں تک معلومات اول وقت میں پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو پھر آپ چینل کے تھرو بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔